بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ علم میراث کی اہمیت پر بات چل رہی تھی اور آپ نے اس سے پہلے 6 قسطیں دیکھی ہیں، اور گزشتہ قسط کے اندر گزشتہ سبق کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا کہ میراث کی تقسیم سے پہلے بھی 3 کام کرنے ہیں، اور ان میں جو پہلا کام ہے وہ تجہیز و تکفین ہے، یعنی میت کے جو ترکے میں سے جو ہے وہ اس کی تجہیز و تکفین کا کام سب سے پہلے کرنا ہے، اور دوسرا کام جو ہے وہ اس کا اگر ذمہ قرض ہے تو اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور تیسرا کام جو تھا وہ اس کی اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پر عمل کرنا ہے، اور چوتھا کام جو ہے وہ تقسیم کا عمل ہے، یعنی جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ اس کے شرعی ورثاء میں مال کو تقسیم کرنا ہے۔ لیکن اس تقسیم سے پہلے چند ایک چیزیں اور ضروری سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو شرعی وارث ہوتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ذوی الفروض ہوتا ہے، جس کے حصے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہوتے ہیں، کچھ ورثاء ایسے ہوتے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن مواقع پر ان ورثاء کو بھی وراثت سے حصہ نہیں ملتا۔ ان میں سب سے پہلا جو وارث ہے وہ قاتل ہے۔ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کیا یا باپ نے بیٹے کو قتل کیا تو ان کو ایک دوسرے سے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ مقتول جو میت ہوگا اس کے ورثاء میں اگر بیٹا قاتل ہے مثال کے طور پر، تو بیٹے کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلا قاتل ہے کہ قاتل کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا۔ دوسرا کافر ہے کہ اگر میت جو فوت ہو چکا وہ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، یا کوئی جو شرعی وارث ہے وہ کافر ہے، تو کافر اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کی وراثت سے محروم رہ جائیں گے۔ اور تیسرا غلام ہونا، یعنی جو غلام ہوگا اس کی وراثت آقا کو یا آقا کی وراثت، کیونکہ غلام کی تو ملکیت ہوتی ہی کوئی شے نہیں ہے، وہ تو خود غلام ہے، اس لیے اگر مالک فوت ہو جاتا ہے تو مالک کی کوئی چیز غلام کو نہیں ملے گی، علی ھذا القیاس۔ اسی طرح سراجی نے، صاحب سراجی نے ایک چیز اور لکھی ہے، اور وہ ہے اختلاف دارین، یعنی 2 ملکوں کا ہونا، ایک شرعی وارث ایک ملک میں ہے، دوسرا دوسرے ملک میں ہے، تو یہ بھی وراثت سے حصہ نہیں پا سکیں گے۔ ایک لمبی تفصیل ہے بہرحال۔ ان چاروں کے علاوہ ہمارے معاشرے کی غلط سوچ، غلط سوسائٹی، غلط رویے کی وجہ سے کچھ ورثاء ایسے ہیں جن کو بھی وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے عورت ہیں۔ عورت کو ہمارے ہاں وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اور عورت میں بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو وراثت سے محروم تو کیا ہی جاتا ہے، لیکن فی زمانے نہ ہمارا مشاہدہ ہے اور ہم نے اس معاشرے کے اندر دیکھا ہے، بہن اور بیٹی کو تو حصہ دیا ہی نہیں جاتا، ان کو پیار محبت کی میٹھی گولیاں کھلا کر اپنے نام کیا جاتا ہے، لیکن بیویوں کو بھی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، چاہے وہ ان کا حصہ والدین کی طرف سے آتا ہو یا شوہر کی طرف سے جاتا ہو، وہ نہیں دیا جاتا، اس پہ زیادتیاں کی جاتی ہیں، ظلم کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا جو مہر مقرر کیا اور وہ مہر زمین جائیداد کی صورت میں ہے تو وہ اس کے نام کروانا ضروری ہے۔ اور یہاں ہمارے یہاں جو چیز چل رہی ہے کہ جب والدین، والد صاحب اپنی جو وراثت ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بیٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹی تم کیا کرو گی، تمہیں ہم جہیز دے دیں گے، یا تمہیں آگے بھی اپنے شوہر کے ہاں سے بھی حصہ ملے گا، تو تم ایسا کرو کہ اپنے بھائیوں کو بخش دو۔ تو اب بیٹی کرے کیا کرے، اور کرے نہ کرے کیا کرے، وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ابو، میں اپنے بھائیوں کو یہ اپنے حصہ دے دیتی ہوں۔ یہ چیز انتہائی غلط ہے اور انتہائی
کم ظرفی والی بات ہے۔ آپ جب اپنی بیٹیوں میں حصے، اپنے بیٹوں میں حصے تقسیم کرتے ہیں یا پھر تقسیم کیے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ جو حصہ بیٹوں کو دیں گے، جو حصہ بیٹیوں کو دیں گے، ان کو مالک بنائیں۔ مالک بننے کے بعد اگر بیٹی یہ کہہ دے کہ میں اپنا حصہ بھائی کو دیتی ہوں، کسی کو دیتی ہوں، تو وہ مالک ہے، وہ جو مرضی ہے کرے، وہ اختیار ہے اس کو۔ لیکن کسی کو مالک بنانے سے پہلے جب اس کے اوپر اختیار ہی نہیں ہے، مالک ہی نہیں بنی ہے، تو وہ معاف کیسے ہو سکتے؟ اس لیے عورت کو بھی یہاں پر محروم کیا جاتا ہے۔ دوسرا نکاح ہونے کی وجہ سے بھی محروم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا، تو پہلے شوہر کی جو وراثت اس کی بنتی ہے، اس سے اس کا دوسرا نکاح ہونے کی وجہ سے اسے محروم کیا جاتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے، یہاں پر بھی اس کو حصہ ملے گا۔ تیسری چیز، بچہ ہونے کی وجہ سے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کو بچہ ہونے کی وجہ سے بھی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ یاد رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا تعلق جس مذہب سے ہے اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام میں بچے کا پورا پورا حصہ ہے، اگر وہ بیٹی ہے چاہے وہ ایک دن کی ہی کیوں نہ ہو، اس کو اس کی وراثت کا پورا حصہ ملے گا، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کو وراثت سے ان کا جو مقرر کردہ حصہ ہے، جو تقسیم کے وقت جو ان کا حصہ بنے گا، وہ اس کو مل کے رہے گا۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ حمل میں ہونا، ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کا جو وارث ہے، اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ حمل کی صورت میں اس کی جو بیوی ہے، زندہ ہے، اس کے پیٹ میں ہے، تو وہ جو حمل میں اس کا وارث ہے، وہ بھی اس کی وراثت کا حصے دار بنے گا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح گناہگار ہونا، ایک بیٹا کسی کا نیکوکار ہے، صالح، متقی، پرہیزگار، فرمانبردار، دوسرا جو ہے وہ گناہگار ہے انتہائی، تو گناہگار اور نیکوکار ہونے کی بنیاد پر ان کے اندر وراثت میں تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ برابر تقسیم کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو عاق کرنا ہے، جب کسی کو عاق کیا جاتا ہے تو اس عاق کا شرعاً کوئی تصور نہیں ہوگا، بلکہ عاق کیے گئے بیٹے یا بیٹی کو یا کسی رشتہ دار کو جتنا اس کا حصہ مقرر ہے، بنتا ہے، اتنا حصہ اس کو مل کے رہے گا۔ اسی طرح نافرمان ہونا، اگر ایک شخص کے دو بیٹے ہیں، ایک انتہائی نافرمان ہے، باپ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، باپ کو مارتا ہے، باپ کی ہر وقت نافرمانیاں کرتا ہے، اور دوسرا باپ کا تابع دار ہے، تو یہ تابع دار اور نافرمان ہونے کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی، شریعت میں ان کو حصے برابر برابر ملیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر دیکھنی ہوگی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں ہے، یہاں پر بہت ساری خرابیاں ہیں، وراثت کی تقسیم کے اندر انتہائی ناانصافیاں ہیں، زیادتیاں ہیں، ظلم ہے۔ ان کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا کہ ہمیں جہاں پر جو زیادتی نظر آ رہی ہے، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، یہ صاحبان علم کی ذمہ داری ہے، یہ وارثان علوم نبوہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد میں دیکھیں اور اپنے منبر و محراب کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی اولادوں کو وراثت میں برابر برابر حصہ دیں، جو جس کا بنتا ہے، جتنا جس کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو حصہ دیں، ان کے اندر ظلم زیادتی نہ کریں۔ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، آخرت کی منازل بڑی سخت ہے، کسی کا حق اگر آپ نے کھا لیا تو وہ حق آپ کو آخرت میں نیکیوں کی صورت میں دینا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نیکیاں دیتے 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 دنیا کے اندر آپ کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، کوئی حج بھی نہ رہا ہو، عمرہ بھی آپ نے بہت کیے ہوں، روزے بھی سارے رکھے ہوں، ہر طرح کی نیکی کی ہو، لیکن یہاں حق کی بات جب آئے تو یہ حق دیتے دیتے قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں آپ کا اعمال نامہ نیکیوں سے خالی ہو اور آپ کو عذاب کی سزا سنائی جائے، اس وقت سے پہلے پہلے آپ اپنا حق دوسروں کو دیں جو ان کا بنتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کریں اور علم میراث کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، اس پہ توجہ دیں، اس پہ فوکس کریں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے اندر یہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں
تاکہ علم میراث زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ آج یہ علم مٹتا جا رہا ہے، صرف مدارس تک محدود ہو چکا ہے۔ ہم نے اس علم کو انشاءاللہ خوب پھیلانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔